The fantastic shoemaker. Previously, we studied that how he met the shoemaker, how his shop was, where his shop was. Today, we will study more about his business. We will discuss how his shoes were and what opinion he had about his shoes. A big, smooth, square shaped stone, a heavy wooden mallet, an awl, and three-legged anvil can be observed in the right side of the shop. ایک بڑا مربع شکل کا پتھر، ایک باری لکڑی کا ہتھوڑا، سوا اور تین ٹانگوں والا سندان دکان کی دائیں طرف دیکھے جا سکتے تھے۔ The rest of the shop was as barren as desert, because he made only those pairs of shoes that were ordered. باقی دکان صحرا کی طرح خالی تھا کیونکہ وہ صرف وہ جوتے بناتا جن کی فرمائش کی جاتی۔ مطلب ہے وہ صرف آرڈر پہ جوتے بناتا، نہ کہ وہ جوتے بنا کر بیچتا۔ At the far end of the wall of the shop was hanging a small signboard showing Zringle and Brothers. دور دکان کی دیوار پر چھوٹے بورڈ پر زرنگل اینڈ بردرز لکھا تھا۔ The shoes that Zringle made never failed to fit in feet, and they lasted extraordinarily longer than usual. It means that the shoes that Zringle made were always fit in feet and they were durable. جوتے جو زرنگل بناتا وہ ہمیشہ پاؤں میں صحیح برابر ہوتے اور عموماً لمبی مدت تک چلتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھی جوتی بناتا اور وہ زیادہ سمے تک، زیادہ وقت تک چلتے رہتے، مطلب خراب نہ ہوتے۔ Make shoes, such shoes as he made, seemed to me then and seem to me now mysterious and wonderful. جوتے بنانا، ایسے جوتے جو وہ بناتا اس وقت بھی اور آج بھی مجھے بہت عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے جوتے بناتا جو کوئی اور نہیں بنا سکتا تھا، اور وہ بہت مضبوط ہوتے تھے اور بہت لمبے سمے تک چلتے تھے اور پاؤں میں برابر بھی آتے تھے، تو اس لیے اس کو یہ جوتے عجیب معلوم پڑتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ I still remember my hesitant remarks while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to make shoes in such tough conditions? The serpentine wrinkles wriggled on his smiling face and he answered, It's an art. مجھے آج بھی ہچکچاہٹ والی گفتگو یاد ہے جب میں نے اپنا جوان پاؤں آگے بڑھایا۔ کیا ایسے سخت حالات میں جوتے بنانا مشکل نہیں ہے؟ اس کے مسکراتے چہرے پر سام نما جری بلک آتی ہوئی گزری اور کہا، یہ ایک فن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک فن ہے کہ یہ ہم سیکھ چکے ہیں آلریڈی، تو ہم آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں، یہ کام ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم روز یہ کرتے ہیں، ہمارا تجربہ یہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر کام مشکل بھی ہو تو وہ آسانی سے کر لیتے ہیں اور کر پاتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ مسکراتا ہے زرنگل کہ یہ تو ہمارا کام یہی ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ Zringle remarks about shoes making and their suitability to different people were so authoritative and final that nobody dared reject them. My father, though chieftain of the area, would accept his views about a particular pair of shoes with brisk nod. جوتے بنانے اور ان کی موزونیت کے بارے میں زرنگل کے بیانات اتنے قوی اور حتمی ہوتے کہ کوئی بھی اس سے رد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے والد جو کہ علاقے کے سردار تھے، جوتوں کے بارے میں اس کی بات کو جلدی مان لیتے تھے۔ مطلب جب بھی زرنگل کسی جوتے کے بارے میں کوئی بات کرتا تو وہ اسی طرح سے وہی قسم کے جوتے وہی ہوتے، مطلب ان کی کوالٹی وہی ہوتی جو وہ بیان کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اتنا ایکسپیرینس تھا، وہ اتنا ایکسپرٹ تھا کہ وہ بہت آسانی سے جوتے کا پتہ لگا سکتا تھا کہ کون سا جوتا اچھا ہے، کون سا خراب ہے، کس جوتے میں کوئی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ سب اسے آسانی سے پتہ چل جاتا، اور وہی بات ہوتی۔ The tools used for making shoes are three-legged anvil,
a wooden mallet, and all. Thank you. Thank you for watching. Like and subscribe the channel.